من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین محفل، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس پر صرف تقریر نہیں کی جاتی، جس پر امتیں بنتی ہیں، قومیں اٹھتی ہیں، تہذیبیں زندہ ہوتی ہیں، اور جس کے بغیر مسلمان صرف افراد رہ جاتے ہیں. امت نہیں بنتی. قرآن کریم کی پوری بنیاد ایمان، اخوت و وحدت پر مبنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. یہ حکم کوئی مشورہ نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک قطعی ہدایت ہے. اور علامہ اقبال اس حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا. یہ صرف شعر نہیں، یہ قرآن کی عملی تعبیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کے ایک حصے کا تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. لیکن آج کیا، جسم تو ایک ہے مگر دل جدا جدا، جسم تو ایک ہے مگر راہ جدا جدا، جسم تو ایک ہے مگر مفادات الگ الگ. اور علامہ اقبال ہمارے اس بکھراؤ پر ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یہ ہندی و خراسانی افغانی و ترانی، یہ ہندی و خراسانی افغانی و ترانی، نوائے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا. یعنی زمینیں بدل جائیں، قومیتیں بدل جائیں، پاسپورٹ تبدیل ہو جائے، مگر اسلام کی قومیت کبھی نہیں بدلتی. قرآن کہتا ہے قرآن پاک نے اتحاد امت کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ بتائی وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، یعنی آپس میں جھگڑو گے تو ہمت ٹوٹ جائے گی اور طاقت ختم ہو جائے گی. آج یہی ہو رہا ہے، ہر فرقہ دوسرے فرقے کو غلط کہتا ہے، ہر گروہ دوسرے گروہ سے لڑتا ہے، اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑتا ہے. علامہ اقبال بے اختیار پکار اٹھتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. قلب ایمان کے بغیر زبانی ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا. علامہ اقبال خواب غفلت میں سوئے ہوئے مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. بھائی دشمن نہیں ہوتا، بھائی مقابل نہیں ہوتا، بھائی دھوکہ نہیں دیتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن اتحاد کا درس دیتا ہے اور قرآن سے دوری ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. Category of religiously unaffiliated came third largest with 1.9 billion people. Same. صحیح ہے کیا آن کب ہوگا سر؟ ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. مسلمانی کرٹن کھولے گا پھر میں چلے جاؤں گا. صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے.
شمشیریں. یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت غر تقدیر ملت ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اور علامہ اقبال اپنے شعر میں اسی حقیقت کی عکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستوفی ہے. یعنی اسلام میں قومیت، رنگ، زبان سب ثانوی ہے، لیکن اصل سے نسبت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے. یہ حقیقت قرآن نے پہلے بتا دی ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ. اتحاد نعروں سے نہیں آئے گا، اتحاد صرف تقریروں سے نہیں آئے گا، اتحاد اشعار سنانے سے نہیں آئے گا. اتحاد اس وقت آئے گا جب مسلمان مسلمان کی عزت کرے، علماء علماء کی نہیں امت کی فکر کرے، ڈاکٹر، انجینئر، نوجوان سب اللہ کے دین کے سپاہی بن جائیں. ہم دوسروں کی کمزوریوں پر نہیں خوبیوں پر نظر رکھیں، ہم قرآن کو قانون زندگی بنائیں، ہم سنت کو راہ زندگی بنائیں، اور ہم اقبال کے اس جذبے کو لہو بنا لیں.